نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العين حق ونهى عن الوشم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین گرامی، ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں دلوں کے اندر حسد، بغض اور جلن کی آگ بھڑک رہی ہے، اور ہر طرف حسن، مال و دولت، شہرت اور اسی طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بھاگ دوڑ کے اندر آج ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور اس بھاگ دوڑ سے ہم میں سے بہت ساروں کے دل ناپاک جذبات سے بھرے ہوئے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج حسد ایک عام مرض بن چکا ہے، اور اسی حسد کا سب سے زیادہ خطرناک اظہار نظر بد کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ آج ہم اپنی انہی آنکھوں سے، انہی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کتنے نوجوان اچانک بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کئیوں کو ذہنی پریشانی اور ذہنی ٹینشن یہ کھا جاتی ہے، اور کئی تو جوانی میں ہی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سب محض ظاہری حادثات نہیں، بلکہ بہت مرتبہ یہ نظر بد کے مہلک اثرات ہوتے ہیں، جن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ العین حق، فرمایا کہ نظر بد جو ہے یہ حق ہے، یعنی نظر بد کا لگ جانا اور اس کے مہلک جو اثرات ہوتے ہیں یہ انسان کے چہرے سے، انسان کے دیگر اعضاء سے ان کا اظہار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، نظر بد کا لگنا یہ ایک قدیم تصور ہے جو دنیا کے مختلف قوموں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ اسلام کے صدر اول میں دشمنان اسلام نے اسلام کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے ان لوگوں کی خدمات لینے کا ارادہ کیا کہ جو لوگ نظر بد کو لگانے میں اپنے علاقے میں بڑے معروف اور مشہور مانے جاتے تھے۔ تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ لوگ جس چیز کو نقصان پہنچانا چاہیں، جس چیز کے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں، تو ان کی نظر ایسی وہ بری نظر تھی کہ وہ اپنی بری نظر سے جب کسی چیز کو دیکھتے، مثال کے طور پر انسان کو دیکھتے یا کسی مویشی کو دیکھتے، کسی کے مال و دولت کو دیکھتے، کسی کے حسن و جمال کو دیکھتے اور کسی کی آل اولاد کو دیکھتے، تو ان کی نظر ایسی وہ کمینی قسم کی نظر تھی کہ وہ کس چیز کو دیکھتے اور اس طرح حسد کی نگاہ سے اور تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو ان کے دیکھنے کے اثرات ان کے چہرے پر اور دیگر اعضاء کے اوپر اور بسا اوقات یہ ان کی موت کا ذریعہ اور سبب بھی بن جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب کو سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نگاہوں سے ہی پھسلا دیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ انہ لمجنون معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوانہ کہا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول میں علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ میں ایک شخص نظر لگانے میں بڑا معروف و مشہور تھا۔ وہ جانوروں کو نظر لگاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جانور مر جایا کرتے تھے۔ تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت تو پہلے سے ہی تھی، اور طرح طرح کی کوشش کرتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے راستے سے ہٹا دیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے میں کوئی کسی قسم کی وہ کسر باقی نہیں چھوڑتے تھے۔
تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس آدمی کو یہاں مکہ مکرمہ میں بلاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس آدمی کو کریں گے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر لگائے گا۔ تو جب وہ آدمی سامنے آیا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر لگانی چاہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ اور اسی طرح سیدنا امام حسن بصری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نظر بد لگی ہو، یا اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے بدن سے یہ آثار ظاہر ہوں کہ یوں معلوم ہو رہا ہو کہ اس شخص کو نظر بدر کھائی جا رہی ہے، تو اس شخص کے اوپر اگر قرآن مقدس کی سورۃ القلم کی یہ آیت کریمہ اگر پڑھ کے دم کیا جائے، تو اس دم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت کو بہتر فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ العین حق ونہا عن الوشم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم میں گودنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ العین حق، نظر بد کا لگ جانا اس کی حقیقت موجود ہے۔ ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز یہ اس کو تقدیر کے اوپر سبقت لے جانے والی ہوتی، آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ یہ نظر بد تھی کہ جو تقدیر کے اوپر بھی سبقت لے جاتی۔ اور آگے آپ نے اشارہ فرمایا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَغْسِلُوا، فرمایا کہ جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم کیا کر دو، اس کو دھو ڈالو۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی زیادہ تر اموات کا سبب جو ہے وہ تقدیر الہی کے بعد لوگوں کی موت کا زیادہ تر جو چیز سبب بننے والی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نظر بد ہے، کہ گندی نظر، یہ بد نظر جو ہے، یہ گندی نظر جو ہے، یہ انسان کی موت کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ العین تدخل الرجل القبر اور والجمال القدر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام والجمال القدر، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نظر بد جو ہوتی ہے یہ اچھے بھلے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، قبر کے اندر اتار دیتی ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اور نظر بد یہ اچھے بھلے اونٹ کو ہانڈی کے اندر ڈال دیتی، یعنی اونٹ کو نظر لگی اور اونٹ بیمار ہوا اور فوراً یہاں تک اس کی حالت پہنچ گئی کہ انسان اس کو چھری اس کے گلے کے اوپر چلانے اور اس کو ذبح کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، کیا میں ان کے لیے دم کر سکتی ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر کوئی چیز لکھی ہوئی تقدیر پر سبقت لے جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نظر بد تھی۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، یہ نظر بد اس کا لگ جانا یہ حق ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ ہر قسم کے انسان کی بری نظر سے ہم لوگ بچ سکتے ہوں۔ اور جنات اور شیاطین ان کی بھی بری نظر ہوتی ہے، ان کی نظر بھی بسا اوقات انسان کو لگ جاتی ہے اور انسان حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ بھی اس سے ہو سکتے ہیں۔ ایک عورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئی تو آپ نے ان کے چہرے کے اوپر کالے اور پیلے رنگ کے نشانات کو دیکھ کر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس عورت کو نظر لگی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں اس کے اثرات چہرے کے اوپر اور دیگر بدن کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بڑی ہی مہلک ترین بیماری ہے اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہو چکی ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو دیکھیں، خوبصورت چیز کو دیکھیں، کسی کے مال کو دیکھیں، کسی کی اولاد کو دیکھیں، کسی کی ترقی کو دیکھیں، ہم ماشاءاللہ کہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماشاءاللہ کی برکت سے، اللہ پاک اور دیگر دعاؤں کی برکت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔